أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اللہ تعالی بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص میں کوئی دینی یا دنیاوی عیب پایا جاتا ہو تو اسے سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں، اس کا وہ عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے۔ کسی کا بھی دینی دنیاوی عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت ہے، اور غیبت قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو اس ظالم کا ظلم مظلوم کو حق حاصل ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، مظلوم اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، بالخصوص اس وقت کہ جب ظالم کے خلاف آواز اٹھانے سے ظلم میں کمی ہو سکتی ہے اور اس کے ظلم کا کچھ علاج کیا جا سکتا ہے، ظلم کو روکا جا سکتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا ظلم بیان کرنا یہ بھی جائز ہے تاکہ لوگ اس کی ظلم و زیادتی سے بچ جائیں۔ حدیث کے جو راوی ہیں، روات حدیث، ان پر چرا کہ یہ راوی حدیثیں گھڑتا ہے، یہ راوی اس کا حافظہ کمزور ہے، یہ راوی ہے اس کی عدالت ٹھیک نہیں ہے، یہ سچا نہیں ہے، اس طرح کی جو جرح ہے حدیث کے راویوں پر، یہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، کیونکہ ضعیف روایتیں بیان کرنا امت پر ظلم ہے، اور اس ظلم سے امت کو بچانے کے لیے ضعیف راوی کا ضعف بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی روایت سے بچ جائیں، کہیں اس کی روایت پر اعتماد کر کے اپنا عقیدہ اور عمل بنا کے آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ تو روات حدیث پر جو جرح اور جو نقد ہے وہ بھی جائز۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مطل الغنی ظلم یحل عرضہ وعقوبتہ، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یحل عرضہ وعقوبتہ، جو اس کی عزت اور اس کی سزا دونوں کو حلال کر دیتا ہے۔ یعنی کسی نے قرض لیا، اب وہ قرض واپس نہیں کر رہا، استطاعت ہے، پیسہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے، اب ایسے آدمی کی برائی بیان کرنا جائز ہے، اس کی عزت میں طعن کرنا جائز ہو جائے گا۔ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں، فرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ اب غنی آدمی جو پیسہ ہونے کے باوجود امانت لوٹا نہیں رہا، قرض واپس نہیں کرا، یہ ظلم ہی تو ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کا جواب دینا یہ بھی جائز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو اس سب کا گناہ ابتدا کرنے والے کا ہے، جس نے پہل کی، جس نے آغاز کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پہل کرنے والے کو سارا گناہ ملے گا کیونکہ اس نے آغاز کیا ہے۔ اسی طرح اسی آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اور یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو، وہ ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بری بات منہ سے نکال دے تو بھی جائز ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنے ہمسائے کی شکایت لے کے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنے گھر کا سامان باہر راستے میں نکال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو بھی لوگ گزرتے پوچھتے کیا ماجرا ہے وہ بتاتا، تو لوگ پھر جو وہ زیادتی کرتا تھا ہمسایا، اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے اور اس کو برا بھلا کہتے۔ بالآخر اس نے تنگ آ کے معذرت کر لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کسی قسم کی کوئی ایذا نہیں دے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور درخواست کی کہ اپنا سامان اٹھا کے اندر رکھ دیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اب پچھلی آیات میں ذکر کر رہا تھا کن کا؟ منافقین کا۔ منافقوں کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نماز کے لیے اٹھتے ہیں قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ سارے عیب منافقوں کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو منافقوں کے یہ عیب بیان جو کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ منافق ظالم ہیں۔ منافق ظالم ہیں، وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ان منافقوں کے عیب ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن حد الوسع ان کا بھی نام لے کر عیب نہیں ظاہر کرنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی علامات، نشانیاں، ان کے عیوب بیان کیے ہیں، کسی منافق کا نام نہیں لیا، صرف مطلق طور پر کہا کہ یہ ایسے کرتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مطلب اگر ظالم ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو سنتا جانتا ہی ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو، اعلانیۃً کرو، او تخفوه یا خفیہ نیکی کرو، نیکی کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا تم کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا اور ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں معاف کر دینے کی ترغیب ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ظالم کا شکوہ یا اس کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کہ جواز ہے اس کا، تاہم افضل اور بہتر یہی ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیا جائے، معاف کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے
عزت میں ہی بڑھاتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور کوئی آدمی اگر اللہ کے لیے نیچا ہو، ما تواضع عبد للہ، اللہ کے لیے کوئی بندہ تواضع عاجزی ان کے ساتھ اختیار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے نیچا کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو رفعہ اللہ، اس کو ضرور اللہ بلندی دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے. تو عفو درگزر، معاف کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے. جواز ہے کہ ظالم کا ظلم بیان کیا جائے، مظلوم کو حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر ایمان لائے، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، بعض پر ایمان نہیں رکھتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. منافقین کے کبھی افعال، ان کے اقوال اور اعمال بیان کرنے کے بعد یہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود و نصارہ کے حالات ذکر کرنا شروع کیے ہیں کہ ان کے خیالات، ان کے شبہات کیا ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی تردید. اور یہ سلسلہ سورۃ نساء کے آخر تک مسلسل چلتا ہے. سورۃ نساء کے آخر تک یہی یہود و نصارہ کے شبہات اور ان کے خیالات اور پھر اس کی تردید اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کی ہے، یہ آخر تک چلے گا. آخری جو آیت ہے سورۃ نساء کی وہ اس سے الگ موضوع پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا، نبوت و رسالت کو نہ ماننا، یہ یہود کا وتیرہ تھا. اللہ تعالیٰ پر کہتے تھے ایمان ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. اسی طرح سے جو نصارہ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہود وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نہ عیسیٰ کو مانتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. یعنی کچھ پر ایمان اور کچھ کا کفر. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا اور رسالت و نبوت کو نہ ماننا یہ کفر ہے واضح، کیونکہ اللہ کو ماننا ہے ہی یہ کہ اس وقت اس دور کے نبی کو مانا جائے، کیونکہ نبی ہی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کائنات کو بنانے والے، کائنات کے رب کا منکر بن جاتا ہے. تو یہ کیسے اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو نہیں مانتے، اور نبیوں میں سے کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر لیں. ہمارے زمانے میں بھی مادہ پرست جو لوگ ہیں وہ عجیب و غریب
دین بنائے پھرتے ہیں۔ مسجدوں میں نماز، بازاروں میں سود، شادی اور غم اور عام رہن سہن میں غیر مسلموں کی نقالی، عدالتوں میں اور حکومت کے شعبوں میں اور اپنے دائرہ اختیار میں کفریہ قوانین، سب کچھ ملا کر اور اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ لوگ تو روتے ہیں ہمایوں کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کو کہ اس نے دین الہی بنا دیا تھا۔ ہندوازم اور اسلام دونوں کو ملا کے جودا کے عشق میں اس نے بیڑا غرق کر دیا اور ایک نیا ہی دین بنا دیا۔ مسلمان وہ کالی جو ماں ہے ان کی کالی ماتا، اس کے چرنوں میں سر رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ کانا کی اور تلسی کی پوجا مسلمانوں نے شروع کر دی تھی۔ اس طریقے سے اس نے دین الہی بنا دیا تھا، ہندوازم اور اسلام کو گڑبڑ کر کے۔ اکبر نے تو ایک جو نیا دین بنایا تھا سو بنایا تھا۔ تو یہاں ہمارے ہاں جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی، جن کو مسجد میں رہے رات کو مہمانے میں۔ معشوق ماں با شیوائے ہر کس جدا نماز، با ماں شراب خورد و بظاہر نماز کرد۔ جیسا دیش ویسا بھیس، نمازیوں کے ساتھ آئے تو نمازی ہوئے، سود خوروں کے ساتھ گئے تو سود خور ہوئے۔ اور یہ سب کچھ ملا جلا کے مسلمان ہیں ہم، اس کو اسلام بنایا ہوا ہے۔ درمیانی راہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کچھ کو مانا، کچھ کو پسے کچھ ڈال دیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، منکرین حدیث، یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق، اللہ کی مانیں گے رسولوں کی نہیں مانیں گے۔ رسول کی بات، حدیث، سنت، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانہ کوئی اور ہی نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ حقیقی کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق انہوں نے نہیں کی۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں عنقریب اللہ ان کے اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تر نبیوں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی کوئی تفریق نہیں کرتے، اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں پر، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں سوف یؤتیہم اجورہم، جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے بعض احکام مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے؟ یاد رکھنا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا
کہ اللہ کے حکموں میں سے کچھ مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا تو اس کو کیا ملے گا، اس کی جزا اور بدلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے انہیں دوچار کیا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ جہاں تک پسند آیا اسلام پر چلتے رہے، مانتے رہے، جہاں پر میرے مفادات کو زد آنے لگی وہاں پر اسلام کو سوری بول دیا، بس سوری، اتنا ہی کافی ہے۔ آج یہ دور چینا بھی کر لیے سے بڑا ہوتا ہے، یہ کام نہ ہو۔ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتے، سارے نبیوں رسولوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں یہ ہے وہ لوگ کہ عنقریب ان کے اجر اللہ انہیں دے گا۔ تو اجر حاصل کرنے کے لیے پورا مسلمان ہونا ضروری ہے۔